اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل الاولی کہہ رہا لو احدث الامام استنابہ، اگر امام کو حدث صادر ہو جائے استنابہ تو کوئی اس کی کیا کرے گا؟ نیابت کرے گا، یعنی اس کی جگہ پر کوئی دوسرا نماز پڑھائے گا، جو پیچھے ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ امامت کے فرائض کو پھر انجام دے گا۔ لو احدث الامام، اگر امام سے حدث صادر ہو جائے، ریا خارج ہو گئی، صحیح ہے، کیا کرے گا؟ استنابہ، وہ ہٹ جائے گا اور اس کی جگہ پر اس کا کوئی نائب آ جائے گا۔ ولو ماتا، صحیح ہے، اور یہ نیابت جو کرے گا نا وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی جگہ ہی پہ بس امام ہو جائے گا جہاں ہے۔ ولو ماتا، اگر مر جائے، او اغمی علیہ، یا اس پر بے ہوشی طاری ہو جائے، قدموا اماما، تو ایک امام کو مقدم کر دیا جائے گا، یعنی کوئی جو پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ کیا ہوگا؟ آگے آ جائے گا اور نماز پڑھائے گا۔ لو خاف الداخل فوات الرکعتین، اگر کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہے اسے یہ خوف ہو کہ ایک رکعت میری جماعت کی چھوٹ جائے گی۔ لو خاف الداخل، یعنی داخل ہونے والے کو خوف ہو، فوات الرکعتین، ایک رکعت کے چھوٹنے کا، رکعہ تو وہیں رکوع کرے گا، ومشا، اور چلے گا، ولحق بہم، اور جماعت سے ملحق ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب آپ وضو کر کے آ رہے تھے یا وضو کر کے گھر سے گئے تھے، مسجد میں پہنچے، وہ آپ نے دیکھا امام رکوع میں ہے، آپ وہیں پہ نیت کریے قبلہ رخ ہو کر، اور کیا کریے؟ رکوع کر لیجئے، اور وہیں پر کیا کریے؟ سجدہ کریے۔ نہیں ایسے نہیں، پھر سجدہ کر لیجئے وہیں، پھر جب امام کھڑا ہو جائے، صحیح ہے، اگلی رکعت کے لیے، تو آپ کیا کریں؟ آہستہ آہستہ چل کے کہاں جائیں گے؟ جماعت سے ملحق ہو جائیں گے، اور رکوع کی حالت میں چلے گا تو پتہ ہے دیوار سے جا کے ٹکرا جائے گا۔ الثالثہ، اذا دخل الامام وهو في نافلة قطعها، اگر امام داخل ہو جائے، وهو في نافلة، اور آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ نافلہ، قطعها، تو اس نافلہ کو آپ چھوڑ دیں گے۔ ولو كان في فريضة، اگر آپ فریضہ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت قائم ہو گئی، اتمها نافلة، تو اس واجب نماز کو کس صورت میں ختم کریں گے؟ نافلہ صورت میں، یعنی ابھی تیسری رکعت میں اگر داخل نہیں ہوئے ہیں، دوسری رکعت ہے، تو واجب کی نیت کو کس سے بدل دیں گے؟ مستحب سے۔ ولو كان الامام الاصل، اگر اصلی امام ہو، مثلا 12ویں امام موجود ہو، قطعها وتابعه، تو نماز جہاں پر جس پوزیشن میں ہو اس نماز کو توڑ دے گا، اور امام کی اتباع واجب ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ پتہ چلا فرقان اپنی قضا پڑھے چلا جا رہا ہے، امام نماز پڑھا رہے ہیں، کہا نہیں، فوراً نماز کو چھوڑنا ہے اور امام کے ساتھ ملحق ہو جانا ہے۔ پھر دیکھیں الرابعہ، لو فاتہ بعد الصلاۃ، اگر چھوٹ جائے نماز کا کچھ حصہ، دخل مع الامام، تو امام کے ساتھ داخل ہو جائے گا، وجعل ما يدركه اول صلاته، اور اسے قرار دے گا جو اس نے پایا ہے امام کو، جس میں اسے نماز کا پہلا حصہ شمار کرے گا۔ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، تو جب امام سلام پڑھ دے، قام، تو کھڑا ہوگا، وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، تو نماز کو مکمل کرے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے مولانا؟ کہہ رہے ہیں لو فاتہ بعد الصلاۃ، کچھ نماز چھوٹ جائے، مثلا آپ ظہر میں پہنچے تیسری رکعت میں، تو کیا کریں گے؟ دخل مع الامام، امام کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں گے نماز میں،
شامل ہوں گے. تیسری میں آپ شامل ہو تو آپ کی کیا ہوئی؟ پہلی. امام جب چوتھی میں سلام پڑھے گا آپ کی کیا ہوگی؟ دوسری. تو آپ کیا کریں گے؟ امام کے ساتھ ختم کر دیں گے، کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کے آپ 2 رکعت اور پڑھیں گے تاکہ آپ کی 4 رکعت پوری ہو جائے. یستحب عمارت المساجد مکشوفتن، مستحب ہے مسجدوں کا بنانا کھلی ہوئی. آج کوئی کھلی ہوئی بنائے گا جی؟ کہیں گے فلانے مسجد میں چلو وہاں فیسلٹی زیادہ ہے، اے سی بھی چلتا ہے. صحیح. اور تم کھلی ہوئی بناؤ گے تو کوئی وہاں نمازی نہیں آئے. مستحب کیا ہے؟ یستحب عمارت المساجد، مسجدوں کا بنانا مستحب ہے. کیسا؟ مکشوفتن. والمیضات علی ابوابها، اور اس وضو کے مقام کو، پیشاب پخانے کے مقام کو کہاں بنانا مستحب ہے؟ دروازے پر. چار نمبر کے حاشیے پہ آ کے دیکھتے ہیں کیا ہے. ای صنع محل للوضوء والغسل عند ابواب المساجد وخارجها، صحیح ہے کہ مسجد کے دروازے یا اس کے باہر کی طرف بنائیں وضو کی، پیشاب پانی کی جگہ کو. مستحب ہے. والمنارۃ مع حائطها، میناروں کو کہاں بنائیں؟ دیوار کے ساتھ بنائیں. والاسراج فیہا، اسراج کہتے ہیں روشنی دے، روشن کرنا مسجد کو. مستحب ہے. وعیادۃ المستہدم، گری ہوئی مسجد کو پھر سے بنانا کیا ہے؟ مستحب ہے. وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ آلَتِهِ، جو مسجد گرائی گئی ہے اس کے سامان کا استعمال کرنا جائز ہے. فی غیرہ منہا، اس کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں. آئیے دیکھ لیتے ہیں منہا پہ 5 نمبر کا حاشیہ کیا کہہ رہا ہے. یجوز استعمال حاجیات احد المساجد فی غیرہ، یعنی ضرورت کی چیزوں کا ایک مسجد کا دوسری مسجد میں استعمال کرنا جائز ہے. صحیح ہے. کب؟ جب پہلی والی مسجد کو اس سامان کی ضرورت موجود نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ وَيَحْرُمُ زَخْرَفَتُهَا وَنَقْشُهَا بِالصُّوَرِ، اور حرام ہے سونے چاندی، نقش اور تصویروں کے ذریعے سے اس کی نقاشی کرنا مسجد کی. وَأَخْذُهَا أَوْ بَعْضُهَا فِي مِلْكٍ أَوْ طَرِيقٍ، اور اسے لینا یعنی اختیار کرنا. صحیح. پوری مسجد کو یا مسجد کے بعض حصے کو، فی ملک ہی اپنی ملکیت میں، او طریقن یا راستے میں. ٹھیک ہے کہ ہم مسجد کو کیا بنائیں؟ راستہ بنائیں. صحیح ہے. یا مسجد کو اپنی ملکیت میں، مسجد کی زمین کو اپنی ملکیت میں شامل کریں، یہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. وَإِدْخَالُ النَّجَاسَةِ إِلَيْهَا، اور نجاست کا مسجدوں میں کیا کرنا؟ داخل کرنا حرام ہے. کہ آپ کی چپل نجیس ہے، لیے مسجد میں گھسے چلے جا رہے ہیں، آپ نے کیا کی؟ نجاست کو داخل کیا ہے. وَإِخْرَاجُ الْحَصَى مِنْهَا، اور اگر اس میں جو فرش کا حصہ کنکریاں ہیں ان کو مسجد کے باہر لے جانا حرام ہے. وَتُعَادُ لَوْ أُخْرِجَا، اگر نکالی گئی ہیں تو انہیں کیا کیا جائے گا؟ واپس کیا جائے گا. وَيُكْرَهُ تَعْلِيَتُهَا، اور مکروہ ہے مسجد کو بہت زیادہ بلند بنانا.
والشرف والمحاریب فیہا اتہا، اور محراب کا اور شرفے کا، شرفہ کہتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گنبد جو ہوتے ہیں اس میں چھت کے اوپر جو بنائے جاتے ہیں، صحیح ہے، محراب نما جو نقش نگار ہوتے ہیں، کہہ رہے ان کا دیواروں میں بنانا مکروہ ہے۔ مثلاً کیسے کہ اسی دیوار میں بس محراب کے نشان بنا دیں، کوئی جگہ آگے نہ بڑھائیں، بس یوں ہلکا سا نشان بنا کے چھوڑ دیں، تو محراب کہاں ہوئی؟ دیوار میں۔ ہمیں کیا جانا ہے؟ دیوار کے باہر جانا ہے۔ نہیں سمجھ پائے؟ تمہارے یہاں ہے کہاں؟ انہیں مسجد میں ایسا ہی ہے، مکروہ ہے۔ کیوں ایسے بنا ہے؟ ہاں، آگے کو جو حصہ بنا ہوا ہوتا ہے، آگے کو نکلا صحیح ہے، جی بس مسجد میں ہلکا سا چھید کریں، بس دیوار کی اتنی چوڑائی رکھیں اور اسی میں بنا لیں۔ وَجَعَلَهَا طَرِيقًا، مسجد کو راستہ بنانا مکروہ ہے مولانا، کہ مسجد کے ایک دروازے سے نکل کے دوسرے دروازے میں آپ جا رہے آ رہے ہیں۔ سرامیر میں ہے ایسا، گئے ہو سرامیر؟ وہاں ایسا ہے، ٹھیک ہے، وہ حصہ مسجد کا ہے، مسجد میں یوز نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ مسجد کا صحن ہے، دونوں طرف دروازے ہیں، لوگ ایسے ہی شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں آتے جاتے ہیں۔ والبیع فیہا والشراء، اسی میں بیچنا اور خریدنا۔ پتہ چلا مسجدی میں فرقان اپنا موبائل بیچ رہا ہے، علی اصغر خرید رہا ہے، تو بیچنا اور خریدنا دونوں کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ والتعریف، تعریف کرنا یعنی کیا مطلب؟ یعنی کوئی چیز کا اعلان کرنا، باقاعدہ مائک میں اعلان کریں کہ میرے پاس یہ چیز موجود ہے، جس کا کھویا ہے وہ آ کے مجھ سے لے لے، صحیح ہے۔ کسی کو پوچھنا، ارے اسے دیکھا کا فلانے کو، صحیح، آواز لگا رہے فرقان، مکروہ ہے۔ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ، حد کا جاری کرنا، چوری کی سزا دینا، زنا کی سزا دینا، حد کا جاری کرنا مکروہ ہے۔ وَإِنشَادُ الشِّعْرِ، شعر کا پڑھنا، وہ جس میں لہو لعاب ہو۔ وَعَمَلُ الصَّنَائِعِ، صنعتی کام انجام دینا۔ پتہ چلا کہ فرقان کیا کرتا ہے، فرقان کے یہاں کارٹون بنتے ہیں، پتہ چلا مسجد کا ایک حصہ لے لیا، وہیں پن اپ کر رہا ہے سب کچھ۔ والنوم، اسی طرح مسجد میں سونا۔ والبصاق، اور تھوکنا، یہ سب مکروہ ہے۔ وتمکین المجانین، دیوانوں کو آپ کو کیا کرنا؟ چھوڑ دینا۔ وانفاذ الاحکام، احکام کا نافذ کرنا، یہ سب مکروہ ہے۔ مستحب و تقدیم الرجل الیمنی، کیا پڑھیں گے اس کو؟ رجل الیمنی، مستحب ہے کہ جب آپ مسجد میں جا رہے ہوں تو دائیں پیر کو کیا کریں؟ مقدم کریں، دخولاً، داخل ہوتے وقت، والیسری خروجاً، اور نکلتے وقت کس کو؟ بائیں پیر کو۔ والدعاء فیہما، اور ان کے درمیان کیا کرنا؟ دعا کا پڑھنا، صحیح ہے۔ وہ اس طرح سے الباب السادس ختم ہوا، اب آئے گا الباب السابع فی صلاۃ الخوف، والحمد للہ رب العالمین۔